یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اہل ایمان جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا، جنہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا تو پھر ان کی زبان کاٹ دی گئی، ان کی زبان سے کبھی یا علی مدد کی صدا نہیں نکلی۔ انہوں نے اللہ کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کو مشکل کشا جاننے کے بعد، یقین کرنے کے بعد، پھر ان پر دنیا جہان کے ظلم کی چکیاں چلا دی گئی، ان کی زبان سے کبھی علی مشکل کشا کا آوازہ نہ نکلا، جس کو میرے آقا نے کہا تھا ان الفاظ میں، یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، تیرے ٹکڑے ہو جائیں، تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، معاذ کسی صورت میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یوم تری المؤمنین، ایسے اہل ایمان جنہوں نے توحید کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کی عبادت میں خالص، اللہ کی ذات پر ایمان لانے میں اکیلے خالص، اللہ کی صفات پر ایمان لانے میں خالص، ان کی کیفیت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت کے دن ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں اور آگے دوڑ رہا ہوگا، یہ اپنے نور کی، اپنی نیکی کا نور، ایمان کا نور، توحید کا نور، اس کی روشنی میں چلیں گے۔ بشراکم اليوم، دنیا میں تانے ملتے تھے اس ایمان کو اپنے سینوں میں اتارنے کی بنا پر۔ ثمامہ جب مسلمان ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے، ابو جہل کی پارٹی نے مکے سے باہر نکل کر استہزاء کیا، مذاق اڑایا اور کہا سبوت یا ثمامہ، اے ثمامہ تو صحابی ہو گیا ہے، تو نے بزرگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو نے آباء و اجداد کی رسموں کو ترک کر دیا، تو ملت کے راستے سے ہٹ گیا، سبوت یا ثمامہ، تو صحابی ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ یہ ایمان جب سینے میں اترتا ہے، اہل شرک اس دنیا کے اندر تانے دیتے ہیں، تجھے زیادہ پتا ہے، بزرگوں کو نہیں پتا تھا، بابا جی کو نہیں پتا تھا، دادا ابو کو نہیں پتا تھا، ہمارے شیخ کو نہیں پتا تھا، ہمارے مولوی کو نہیں پتا تھا، ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، تو نے بزرگوں کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اس دور کے مشرکوں نے، ابو جہل کی جماعت نے توحید قبول کرنے پر ثمامہ کو کہا تھا تو صحابی ہو گیا، اور کوئی آج توحید قبول کر لے تو اہل شرک کیا کہتے ہیں؟ تو وہابی ہو گیا۔ بات دونوں کی برابر ہے، ایک ہی وزن سے۔ لیکن یہ ایمان، یہ توحید کہ لوگوں عبادت کا حقدار خالص ایک اللہ کی ہو سکتی ہے، عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس دنیا میں اس توحید کو اپنے سینے سے لگایا، ہر کالی جھنڈی کو دیکھ کر جھک جانے والوں، ہر سبز جھنڈے کو دیکھ کر رکوع کر دینے والوں، ہر پکی قبر کو دیکھ کر اس کو چومنے والوں، ہر مجذوب ننگے دھڑنگے کو دیکھ کر اس کے پاؤں چھونے کے لیے رکوع کرنے والوں، اللہ کی قسم یہ غیرت، مومن کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مومن کی غیرت یہ ہوتی ہے کہ جو کام خالص حق ہے اللہ عز و جل کا، اس کی گردن کاٹ دی جائے، وہ تب بھی وہ عمل غیر اللہ کے لیے نہیں کیا کرتا۔ یہ رکوع اللہ کے لیے، یہ سجدہ اللہ کے لیے، یہ نظر اللہ کے لیے، یہ نیاز اللہ کے لیے، یہ قیام اللہ کے لیے، یہ ذلت کا اظہار اللہ کے لیے۔ اگر یہ ایمان بنا لو تو پھر سنیے قرآن کیا کہتا ہے، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اے اہل ایمان، اے اہل توحید، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج ایسی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، ہمیشہ کے لیے اب یہ جنت تمہیں مبارک ہو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے۔ لوگوں یہ کامیابی نہیں ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا۔
کاروباری بن گیا، ملینئر بن گیا، کروڑپتی بن گیا، اللہ کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب ہے وہ جس کا بیٹا جنتی بن گیا، جو جنتی راستے پہ چل پڑا، جو محمدی رنگ میں رنگا گیا۔ اللہ کی قسم یہ کامیاب۔ اور جس نے محمدیت کو چھوڑ دیا وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے تب بھی وہ برباد ہے، تب بھی وہ ناکام ہے، تب بھی وہ مسکین ہے، تب بھی وہ ترس کھائے جانے کے قابل ہے کہ یہ 60 سالہ زندگی میں مزے کر رہا ہے، اور ایک زندگی ایسی ہے جہاں جنتی ہے تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جنت ہے، اور جہنمی ہے تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ اہل توحید کا حال، یہ اہل ایمان کا حال، یہ جنہوں نے اہل سنت کے راستے کو اپنایا ان کی کیفیت، اور جنہوں نے توحید کو ترک کیا، نبی کی سنتوں کو ترک کیا، نبی کے راستے کو ترک کیا، نبی کی باتوں کو جان کر تسلیم کر کے کہ یہ حدیث رسول ہے مانتے ہیں، پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، مانتے کیوں نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے، مانتے کیوں نہیں ہمارے شیخ نے ایسا نہیں کہا، مانتے کیوں نہیں ہمارے پیر کی تعلیم یہ نہیں ہے، جو تعلیم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں، باپوں، بزرگوں، حضرتوں کی وجہ سے ٹھوکر مارتا ہے، اللہ کی قسم اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ اور اس کی کیفیت یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت کے دن یہ آوازیں لگائیں گے للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کو پکاریں گے جب ان کا نور چھین لیا جائے گا، جب ان کو نور نصیب نہیں ہوگا۔ اہل ایمان سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، ہم تمہارے ساتھ چل پڑیں، تمہاری روشنی میں ہمارا بھی گزارا ہو جائے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اہل ایمان یا اللہ کے ملائکہ کہیں گے ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ، قبروں پہ سجدے کرنے والوں، قیامت کے دن نور نہیں نصیب ہوگا۔ یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں، پیروں کے لیے نظر و نیاز دینے والوں، بکرے کی نیاز دے کے خون بہا کے غیر اللہ کے نام پر ان کو راضی کرنے والوں، ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ دنیا کے اندر، فالتمسوا نورا، نور تو مواحد کو ملتا ہے، مشرک کو نہیں ملتا۔ اگر نور لینا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی توحید کے نور کو اپنے سینے میں جگائیے۔ اور اس کی مثال بڑی آسان ہے، خوش قسمت ہے وہ عورت جو بیاہ کر ایک خامند کی چارپائی پہ آ جاتی ہے، اس کو صرف ایک خامند کی ہی غلامی کرنی پڑتی ہے نا۔ اللہ کی لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بدقسمت ہے وہ عورت جو چکلے پہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، جس کو ایک خامند کی غلامی بھاری لگتی تھی، وہ ہر آنے والے کے سامنے بچھ جاتی ہے۔ ارے جو ایک اللہ کی عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے اس کو پھر کسی در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو ایک اللہ کی عبادت پہ راضی نہیں ہوتا وہ ہر سبز جھنڈی کو دے کے گر جاتا ہے، وہ محرم میں دلدل کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے، وہ آگ پہ چلتا ہے، وہ ہر کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال اسی زانیہ کی طرح ہے جس نے ایک خامند کی اطاعت کو برداشت نہیں کیا تو ہزاروں مردوں کی اس کو اطاعت کرنی پڑی۔ مواحد جب اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ پر توکل کرے، جو اللہ سے دوستی کرے، جو اللہ پر راضی ہو جائے، اللہ اکیلا ہی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اہل شرک، یہ اہل نفاق قیامت کے دن آوازیں لگائیں گے، اے مومنو ٹھہر جاؤ، اے مواحدو ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہمیں بھی کوئی فائدہ مل جائے۔ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور توحید چاہیے، دنیا کی زندگی میں یہ نور ملتا ہے، اس زندگی کے اندر تمہیں نور نہیں مل سکتا اور کسی اور کے نور کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ جب اہل بدعت کے،
اہل شرک کے چہرے قیامت کے دن سیاہ پڑ رہے ہوں گے تو اہل سنت اہل الحدیث کے چہرے چمک رہے ہوں گے. قرآن بیان کرتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن جب کئی لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے, نور سے چمک رہے ہوں گے, اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. کچھ کے چہرے چمکتے اور دمکتے تر و تازہ, اور کچھ کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ کے لیے عمل کرنے سے پہلے رک جائیے اور لائیے اس کو پیمانہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیجئے. یہ عمل کیا یہ سنت رسول ہے؟ کیا یہ حدیث رسول سے ثابت ہے؟ تو کیجئے. اور اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے, آپ کی سنت سے, آپ کی حدیث سے ثابت نہیں تو بیان کرنے والا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو اس پر عمل نہ کیجئے, کیونکہ وہ آپ کو بجائے جنت کے جہنم کی راہ پہ چلا سکتا ہے. اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے یہ اہل سنت ہے؟ اہل سنت کی پہلی نشانی وہ مکمل شریعت کی پاسداری کرتے ہیں. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کی مکمل پاسداری کرتے ہیں. ہر مسئلے میں وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا عمل ہو, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کسی چیز کو اتھینٹک ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا, پیر صاحب نے فرما دیا. حضرت کا فرمانا ہمارے لیے کافی ہے. وہ احمد ابن حنبل کی صورت میں ایک ہی آواز لگاتے ہیں, اگر مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو آؤ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کر دو. وہ امام مالک کی شکل میں آواز لگاتے ہیں, مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو محمد کریم کی کوئی ایک حدیث پیش کر دو. وہ پاسداری کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی, اور ہر مسئلے میں اصول و فروع کے اندر کتاب و سنت سے فیصلہ لیتے ہیں. اہل سنت کی ایک نشانی اور ہے جو مٹتی جا رہی ہے, جو دبتی جا رہی ہے, جو ختم ہوتی جا رہی ہے. اہل سنت اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں. اہل سنت اہل شرک سے نفرت کرتے ہیں, اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں. سوچئے اللہ کے لیے, میری اور آپ کی نفرتوں کی اس وقت پہچان کیا ہے؟ یہ ہندی ہے, میں پاکستانی ہوں, ہماری نہیں جمتی. کسی سے قومیت کی بنیاد پہ نفرت ہے, کسی سے رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نفرت ہے, کسی سے رشتوں کی بنیاد پہ نفرت ہے. اے کاش کسی کے دل کے اندر اللہ کے لیے اتنی غیرت آ جائے جتنی وہ اپنے وطن اور اپنی قوم اور اپنے رنگ اور نسل کے لیے پیدا کرتا ہے. کاش ہمارے سینوں میں یہ درد بھی اٹھے, میں اس بندے سے نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. باپ کے دشمن سے ہم نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی باپ کے دشمن کو اپنے گھر بلائیں گے؟ کبھی اس کے سامنے کھانے رکھیں گے؟ باپ کے دشمن کا بیٹا کتنی ہی اونچی پوسٹ پر فائز ہو جائے, وہ میرے گھر میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے تو دے دو گے؟ رشتہ ہو جائے گا؟ کہیں گے ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر ہے, تو انجینئر ہے, تو پروفیسر ہے, تو مالدار ہے, لیکن میرے ابا کی تیرے ابا کے ساتھ لڑائی ہے, ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, تجھے کیسے رشتہ دے سکتا ہوں؟ یہ وہ تعصب ہے جس کی شریعت میں تعریف نہیں کی گئی اور اس پہ ہم گامزن ہیں. لیکن جہاں اللہ رسول کے لیے تعصب کی بات آتی ہے, بیٹی کا رشتہ جس کو دے رہے ہو بھائی یہ تو بے نماز ہے, کوئی نہیں مول صاحب دعا کرو آخر پاڑی لائے گا, کوئی گل نہیں ہے تے ڈاکٹر نہ. ارے یہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا, یہ مسجد کا رخ نہیں کرتا. آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا, آہستہ آہستہ. اب دیکھو اتنا اچھا رشتہ تو نہ ٹھکراؤ نا. انجینئر صاحب کا رشتہ آیا ہے, کار کوٹھی بنگلے والے کا رشتہ آیا ہے. اہل سنت اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں. ان کی محبتیں اہل سنت کے لیے, ان کی محبتیں ان کے لیے جن کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو
نبی کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے